تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی خطاب کا رخ مدینہ کے یہودیوں کی طرف فرما رہے ہیں۔ مدینہ کے جو یہودی ہیں ان کی تاریخ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور ان کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا تعلق ایک بڑے خاندان کے ساتھ ہے، مذہبی خاندان کے ساتھ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لے کے آؤ، ان کے ساتھ تعاون کرو، لیکن تم اس معاملے کے اندر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی ہے کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، تو تم ایمان لے کے آؤ ان چیزوں کے اوپر جو میں نے اتاری ہیں، اور یہ جو چیزیں میں نے اتاری ہیں قرآن پاک کے اندر یہ تصدیق کرنے والی ہیں ان چیزوں کی جو تمہارے پاس تورات کے اندر، زبور کے اندر جو چیزیں موجود ہیں۔ یہ تم اپنی کلام کو بیچ کر، تورات کو بیچ کر جو پیسے کما رہے ہو، اس کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور حق اور باطل کو مکس کرنا چھوڑ دو اور حق کو چھپانا بھی چھوڑ دو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو لوگوں کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا پیسے کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو تمہارے دلوں کے اندر جو حب جاہ ہے، عزت کی جو حرص تمہارے دل کے اندر ہے کہ ہمارا سٹیٹس اونچا ہو، ہم نمایاں رہیں، ہم ممتاز رہیں، لوگ ہمارے غلاموں کی طرح رہیں، نماز پڑھو، اس سے تمہارے دل کے اندر عاجزی آئے گی اور اس چیز کا علاج ہو جائے گا۔ اور جو مال کی محبت، جس مال کے لیے تم آیتوں کو بیچتے ہو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے تو مال کی محبت بھی تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ وارکعوا مع الراکعین، اور لوگوں کے ساتھ جو تم حسد کرتے ہو، جب ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو گے تو اس چیز کی جو حسد ہے وہ بھی تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ وارکعوا مع الراکعین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ آپ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو آپ بہت بڑی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ واجب ہے اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جماعت جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کی عادت بنا لینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا تھے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، گھر دور ہے، اندھیرا ہوتا ہے صبح کے وقت، رات کے وقت، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرو۔ وہ تھوڑا سا جانے لگا، آپ نے پھر بلایا، آپ نے پوچھا کہ تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اجازت نہیں ہے، پھر تم گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہماری حالت دیکھ لیں، ہم چھوٹی سی بات کے اوپر جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ تو وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کہ باجماعت نماز پڑھنے کی پابندی کرو۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ لوگوں کو کہتے ہو کہ اچھے کام کرو، مال خرچ کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، سارے کام دوسروں کو کہتے ہو، لیکن خود کے اوپر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم، تتلون الکتاب، کتاب پڑھتے ہو، یعنی کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، پڑھ کے لوگوں کو سنانے والے ہو اور پھر بدعمل ہو، تو تمہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم بھی کیا کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ بعض ایسے بھی یہودی عالم تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی آدمی آتا اور آ کر پوچھتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہتے اللہ کے نبی ہیں، ہم ایمان لے آئیں؟ ہاں تم ایمان لے آؤ۔ تو وہ کہتا کہ تم خود کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ تو وہ کہتے کہ ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، تم نے ایمان لانا ہے تو تم ایمان لے آؤ۔ تو لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ ایمان لے آؤ اور خود ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ آیت ہر اس بندے کے بارے میں ہے کہ جو واعظ تو کرتا ہے، نصیحت تو کرتا ہے، لیکن خود عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو جو بے عمل واعظ ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے۔
ٹھیک ہے نا, جن کے رتبے ہوں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. یعنی کہ جس کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطا ہو جائے, پھر جب وہ ناقدری کرتا ہے نا, پھر اس کے اوپر وبال بھی زیادہ آتا ہے. ایک آدمی اگر 2 فٹ کی بلندی سے گرے تو اس کو کم چوٹیں آئیں گی, لیکن جب وہ اونچا چڑھ جاتا ہے, چھت کے اوپر چڑھ جاتا ہے, پھر وہاں سے گرتا ہے, تو پھر اس کو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات زیادہ ہیں, اللہ نے علم دیا ہے, اللہ نے عزت دی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کے اوپر ناشکری کرنا, اس کے اوپر وبال بھی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا, کچھ لوگ ہیں اور فرشتے ان کی جو ہونٹ ہیں, زبانیں ہیں, ان کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظ ہیں. لوگوں کو واعظ کرتے تھے, لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے, اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے. تو اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو کہتے ہو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اور تم کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو. اب اس کا ایک مطلب ہمارے ہاں یہ نکالا جاتا ہے کہ جو بندہ خود عمل نہیں کرتا وہ دوسروں کو واعظ کر ہی نہیں سکتا. یعنی کہ ایک آدمی ہے, وہ خود کسی معاملے کے اندر کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر سکتا, اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کو واعظ کر سکے. تو یہ مطلب نہیں ہے, یہ مفہوم غلط ہے. وہ اس لیے کہ 2 کام ہیں نیکی کے, ایک ہے خود نیک کام کرنا, اور ایک ہے دوسروں کو نیک کام کی طرف بلانا. 2 نیک کام ہے نا. تو اگر آپ خود عمل نہیں کر رہے تو آپ ایک نیکی کو چھوڑ رہے ہیں. اب آپ دوسروں کو جو نیکی کی طرف بلا رہے ہیں تو یہ بھی ایک نیک عمل ہے. جب آپ اس کو بھی چھوڑ دیں گے تو آپ نے دونوں نیک کام چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, اصل کے اندر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جو بے عمل ہے وہ واعظ نہ کرے, بے عمل بندہ واعظ نہ کرے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو واعظ کرتا ہے نا, اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. ان 2 باتوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. یعنی کہ آپ واعظ کریں, تلقین کریں, آپ کے اندر کمزوریاں ہیں, نقص ہیں, آپ جب دوسروں کو بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے اس بیان کا مخاطب آپ اپنے دل کو بنائیں. یعنی کہ یہ واعظ میں لوگوں کے لیے نہیں کر رہا بلکہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عیب, کوئی نقص میرے اپنے اندر موجود ہو تو جب میں واعظ کرتا ہوں تو اس بات کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں تاکہ میرا اپنا نفس جو ہے اس کا مخاطب ہو اور میرے اپنے اندر تبدیلی آ جائے. تو اسی لیے اب آپ اگر یہ سوچ لیں کہ جو بندہ واعظ کرتا ہے, تلقین کرتا ہے, وہ خود گناہ نہ کرتا ہو, تو پھر تو جبریل علیہ السلام آ کے واعظ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر بندے کے اندر کیا ہے, نقص ہیں, عیب ہیں, کمزوریاں ہیں. آپ یہی دیکھنا اگر شروع کر دیں کہ جب تک کہ میں بالکل 100% گناہوں سے پاک نہ ہو جاؤں میں دوسروں کو واعظ نہیں کروں گا, تو پھر پوری زندگی آپ یہی کرتے رہیں گے کہ میں گناہوں سے بچوں گا تو پھر کروں گا. تو گناہ تو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, انسان گناہ کرتا رہتا ہے. بس یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک آدمی واعظ کر رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ دوسروں کو تو میں کہہ رہا ہوں لیکن اپنی میری جو روٹین ہے نا, میں نے اس کو اسی طرح جاری رکھنا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس سے منع کیا گیا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو آدمی نیکی کی طرف بلاتا ہے وہ بے عمل نہ ہو, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں. اکبر بادشاہ کے متعلق آتا ہے نا کہ پہلے بڑا دیندار تھا, اس کے دربار کے اندر بڑے علماء ہوتے تھے, بڑا واعظ, بڑا مناظرہ, بڑا اس کے اندر بحثیں چلتی رہتی ہیں دربار کے اندر. آہستہ آہستہ پھر اس کا ذہن بدلا, ہندوؤں کی اس کے حرم کے اندر کچھ عورتیں ہندو آئیں, پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں نے اس کے اوپر اثر ڈالا, تو یہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا. پھر یہ علماء سے متنفر ہوا. اس نے کہا کہ جتنے علماء ہیں نا ان کے گھروں کو گرا دو. تو گھروں کو گرایا گیا. تو ایک اس کا جو خاص قسم کا عالم تھا نا, جو بڑے دربار کے اندر رہتا تھا, اس کے گھر کے اندر دیکھا گیا کہ گھر کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا کہ ان قبروں کو بھی اکھیڑ دو. تو قبروں کو جب اکھاڑا گیا تو اندر دیکھا کہ وہ قبریں جو ہیں اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہے. لوگوں سے جو زکوٰۃ وصول کرتا تھا نا وہ عالم, اس سارے کو وہ کیا کرتا تھا, قبریں بنا کر اس نے اپنے گھر کے اندر. تو اس وجہ سے وہ بالکل ہی دین سے دور ہو گئے. تو جب کوئی عالم یا کوئی دیندار اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کیا تم سمجھتے نہیں ہو, عقل نہیں رکھتے, ہماری زبان میں پاگل ہو تم, یعنی کہ سمجھتے نہیں ہو کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہو, فوائد بتا رہے ہو کہ یہ فائدہ ہے نیک کام کرنے کا, اور خود عمل نہیں کرتے. فلا تعقلون, سمجھتے نہیں ہو. واستعینوا بالصبر. اب اللہ تعالیٰ نے کلیہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کام ہے نا ان کو چھوڑنا, یعنی کہ عمل کرنا, نیک اعمال کرنا, مال خرچ کرنا, نماز پڑھنا, یہ سارے کام دین کے اوپر آنا یہ مشکل ہے. لیکن تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طریقے کو اگر اپناؤ گے تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. اگرچہ
جو गोली है, दवाई है, वो कड़वी है, लेकिन अगर जैसे कड़वी दवाई को क्या करते हैं, शहद के अंदर डालकर दे देते हैं, या कड़वी दवाई को कैप्सूल के अंदर डालकर ले लेते हैं, तो उसकी कड़वाहट कम महसूस होती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे नफ्स के ऊपर बड़ा बोझ होगा ये मामला करना, लेकिन अगर तुम ये दो काम करोगे तो ये चीज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। और वो चीज कौन सी है? वस्ताईनु, तुम मदद लो, बिस्सब्री, सब्र के जरिए, वस्सलाती, और नमाज के जरिए। यानी कि अपने नफ्स को अगर दबाना है, नेकी के काम के ऊपर आमादा करना है, तो वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, मदद लो सब्र के जरिए, वस्सलाती, और नमाज के जरिए। इसका ये मतलब नहीं है जैसे आमतौर पे लोग समझते हैं कि नमाज से मदद मांगो या सब्र से मदद मांगो। तो सब्र से कैसे कोई मदद मांग सकता है? असल में इसका तर्जुमा यह है कि वस्ताईनु, मदद हासिल करो अल्लाह की, बिस्सब्री, सब्र के जरिए, सब्र करके, वस्सलाती, और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की मदद हासिल करो। ये असल के अंदर मानी है। इसीलिए तो आता है हदीसों के अंदर कि जब भी कोई मुश्किल मामला होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो जब भी कोई मुश्किल मामला हो तो आदमी को नमाज की तरफ रुजू करना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको खबर मिली, सफर के अंदर थे, कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। हजरत कुसम बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का समरकंद के अंदर उनकी वफात हुई। तो खबर मिली तो फौरन घोड़े से उतरे और 2 नफिल अदा किए और फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करनी चाहिए। तो इससे बड़ी मुसीबत क्या है कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, तो इसलिए मैंने नमाज अदा। तो यानी कि जब भी कोई मुश्किल मामला हो तो आदमी को सब्र करना चाहिए और नमाज की तरफ रुजू करना चाहिए। सब्र का मतलब क्या है? आमतौर पर हमारे यहाँ सब्र समझा जाता है कि जुल्म के मुकाबले में सब्र। आपके ऊपर तकलीफ आई, परेशानी आई, आप चुप कर गए, किसी ने जुल्म किया, आप चुप कर गए, बर्दाश्त कर गए, ये सब्र है। शरीयत के अंदर जो सब्र है ना, इसका मफहूम बड़ा वसी है। एक तो सब्र ये है कि आप मुसीबत के ऊपर सब्र करते हैं, तकलीफ आई, परेशानी आई, आपने सब्र किया, इसका भी बहुत ज्यादा अजर है। लेकिन एक सब्र ये है कि आप जो है वो मासियत यानी कि गुनाह के कामों से रुक जाते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अपने नफ्स को रोक के रखते हैं, गुनाह की तरफ नहीं जाते, ये भी क्या है? सब्र है। और एक सब्र ये है कि सब्र अला ताआ, आप नेकी के काम के ऊपर जमे रहते हैं, ये भी सब्र है। यानी कि एक तो यह है कि नेकी का काम आपने शुरू किया बड़े जोश के साथ, जज्बे के साथ, वलवले के साथ, और 4 दिन के बाद क्या हो गए? अब थक गए। अक्सर मामलात के अंदर ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि कोई बड़ा अहम काम शुरू करें, मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, ये नेक काम करते हैं, वो नेक काम करते हैं, और जब 4 दिन गुजरते हैं तो फिर क्या हो जाता है? वो जो जज्बा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो असल के अंदर जो मुदावमत होती है, हमेशगी होती है, तसलसल होता है, अल्लाह ताला को वो मतलूब है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि आप जो है ना वो एक रात के अंदर बैठकर 3 सिपारों का तर्जुमा पढ़ लें, ये अल्लाह ताला को मतलूब नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आप अगर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा लगाते हैं, लेकिन एक तसलसल के साथ लगाएं, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ ज्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहब्बुल अमाल इलल्लाह मा दामा व इन क़ल्ला, अल्लाह ताला को अमाल में से सबसे पसंदीदा अमल वो है कि जो मुसलसल किया जाता है, लेकिन अगरचे वो थोड़ा ही हो, थोड़ा अमल हो, लेकिन जब मुसलसल किया जाता है तो वो अमल अल्लाह ताला को पसंद है। एक रात के अंदर खड़े होकर आप 100 नवाफिल पढ़ लें, इससे बेहतर अल्लाह को ये अमल है कि आप क्या करते हैं? हर रोज 6 नवाफिल पढ़ लेते हैं, 8 नवाफिल पढ़ लेते हैं, लेकिन तसलसल के साथ पढ़ते हैं, तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंदीदा है। तो वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, एक सब्र ये है कि आदमी इताअत के ऊपर, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ऊपर जमा रहे, डटा रहे, तो ये भी सब्र है। वस्सलाती, और नमाज के जरिए मदद हासिल करो अल्लाह ताला की। व इन्नहा, और बेशक ये जो चीज है, यानी कि ये जो सब्र करना है, नमाज पढ़ना है, ये सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करना है, लकबीरतुन, ये बहुत बोझल है। नमाज की पाबंदी करना और मुसलसल नमाज की पाबंदी करना, हर तंगी के अंदर नमाज की तरफ रुजू करना और सब्र करना, ये बड़ा बोझल है, नफ्स के ऊपर बड़ा जो है ना गिरां गुजरता है। लेकिन इल्ला अलल खाशाइन, जिनके दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, डर होता है, आजिजी होती है, झुके हुए लोग होते हैं, उनके लिए ये काम बोझल नहीं है, यानी कि नमाज की पाबंदी करना। हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ रहा था कि फरमाते हैं कि 20 साल लगातार मैंने सफ़े अव्वल के अंदर पहली तकबीर के साथ, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी है, और एक दिन मेरी नमाज रह गई तकबीर उला के साथ। वजह क्या बनी? मेरी वालदा की वफात हुई, उनकी तजहीज़, तकफीन, जनाजा, ये सारे मामलात करते करते नमाज में ताखीर हो गई। अब जब रात का वक्त हुआ तो मैं सोचने लगा कि ये जो मेरी नमाज रही है और वालदा की वफात हुई है, इन दोनों चीज़ों में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक दुख देने वाली चीज़ कौन सी है? तो कहते हैं कि फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि माँ के जाने का दुख इतना ज्यादा नहीं था जितना नमाज के छूटने का दुख था।
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال لگاتار مسلسل ایک بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ بیٹا میرا قید کے اندر ہے، رومیوں کی قید کے اندر ہے، لیکن اس کی قید کا مجھے دکھ نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بیٹے کو جس جگہ پر رکھا گیا ہے وہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، تو سورج کی کرنیں اور روشنی نہیں پڑتی تو میرا بیٹا نماز کیسے پڑھتا ہوگا وہاں پہ؟ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے بیٹے کی نمازیں رہ رہی ہوں گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر نماز کی کتنی محبت تھی۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وہ عاجزی والے جھکنے والے کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ ظن کا مطلب یقین بھی ہوتا ہے اور ظن کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ لوگ ملاقو ربہم، ملاقات کریں گے ربہم، اپنے رب کے ساتھ، وانہم، اور یہ کہ وہ لوگ الیہ، اس اللہ کی طرف، راجعون، پلٹنے والے، پلٹ کے جانے والے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کلیہ بتایا ہے کہ نماز پڑھنا، صبر کرنا، یا زکوٰۃ دینا، جماعت کی پابندی کرنا، یہ ایمان لے کے آنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو تو دو عقیدے اگر تمہارے دل کے اندر ہوں گے نا تو یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور وہ دو عقیدے کون سے ہیں؟ کہ میں نے اللہ کے ساتھ ملنا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر یہ دو باتیں ذہن کے اندر ہوگی تو پھر نماز پڑھنا، صبر کرنا، باقی سارے معاملات کیا ہو جاتے ہیں؟ بندے کے آسان ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر انسانوں کے دو مزاج ہوتے ہیں، دو طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ ایک طبیعت ہوتی ہے کہ جس کو اگر رغبت دلائی جائے، ترغیب دلائی جائے، شوق دلایا جائے تو وہ کام کرتا ہے، اور ایک طبیعت وہ ہوتی ہے کہ جس کو جب تک مار کا ڈر نہ ہو تب تک وہ سدھرتے نہیں۔ دو طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا علاج بتایا کہ اگر تمہیں شوق کی وجہ سے تمہارا مزاج ہے کہ شوق کے ساتھ کام کرتے ہو، ترغیب کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہو، تو یہ سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ انہم ملاقو ربہم، رب سے ملنا ہے۔ رب سے ملاقات یہ کسی بندہ مومن کی سب سے بڑی موٹیویشن ہے، محرک ہے کسی بھی نیک عمل کا۔ اور اگر تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے نیک کام کی طرف آتے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ انہم الیہ راجعون، اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہاں پر کیا ہوگی؟ برے اعمال کی سزا ملے گی، نیک اعمال کی جزا ملے گی۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ بندے کو خوف رکھنا چاہیے یا امید رکھنی چاہیے؟ کون سا عمل زیادہ رکھنا چاہیے؟ یعنی کہ یہ دو چیزیں ملے تو انسان کا ایمان بنتا ہے، خوف اور امید، تو کیا چیز زیادہ رکھنی چاہیے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جوانی کے اندر خوف زیادہ ہونا چاہیے اور بڑھاپے کے اندر امید زیادہ ہونی چاہیے۔ جوانی کے اندر خوف ہوگا تو نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا، برے کاموں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور جب بڑھاپا ہوگا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوگی تو پھر نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ